کوئی بھی ماں اکیلے میں اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے کبھی بھی پیش نہیں آتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر بدسلوکی کرتی ہے تو کسی دوسروں کی وجہ سے، اور جب ہمارے یہی بچے جوان ہو کے بدسلوکی کرتے ہیں، ہم سے بد اخلاقی کرتے ہیں، تو پھر وہی دوسرے لوگ جن کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو اگنور کیا ہوتا ہے، وہی ہمیں یہ طعنہ دیتی ہے کہ آپ ایک بچے کی اچھے سے تربیت نہیں کر سکتی۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسی خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، اپنے غصے کو کیسی کنٹرول کرنا ہے۔ تو آئیے چلتی ہے اپنا آج کا ولاگ سٹارٹ کرتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہم عورتیں جو ہے نا، بہت سارے ایسی کام ہوتی ہے گھر میں، ایسی باتیں ہوتی ہے گھر میں، جس سے جو ہے نا ذہنی تناؤ میں آ کے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کرتے آ رہی ہے، اور کبھی کبھار تو مار ڈانٹ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسا ہم لوگوں نے کیسے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا؟ جب بھی کوئی اور کی بات کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں تو کوشش کریں کہ اسی ٹائم جو ہے نا اپنے بچوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اسی سے آپ کا جو اینگر ایشو ہے کافی حد تک آپ اس پہ کنٹرول رکھ پائیں گے۔ دوسرا ٹپ جو ہے نا، اپنے بچوں سے فرینڈلی ماحول بنا لیا کرے گھر میں۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی پیش آئیں گے تو جب بھی آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہوگی، آپ لوگوں کو جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے، تو بچوں پہ غصہ کرنے کی بجائے جو ہے نا اپنا جو بھی ٹینشن ہے تو اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا کرے۔ اس سے آپ کے بچے جو ہے نا آپ کی فریاد بھی سن لیں گے، آپ کا تھوڑا بہت اینگر ایشو کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا اکیلے گھر میں رہتے ہیں تو بچوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے ہر وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور جو بچہ زیادہ رونے دھونے کا شور مچاتا ہے تو ہم ان کو بے گناہ سمجھ کے دوسرے بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کا کام شروع کرتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، لیکن یہی کوشش کرنا کہ جب بھی بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں تو کوشش کرے کہ اس ٹائم جو ہے نا بچوں کو اکیلا چھوڑ دیجیے۔ 4 سے 5 منٹ جو ہے نا آپ بچوں کے سامنے نہ آیا کرے، اس سے آپ کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بچوں کے درمیان بھی بہت جلدی صلح ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا دونوں بچوں کو اسی طرح سے سمجھاتی جائیے کہ آپ لوگوں نے یہی کام کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، تو اسی طرح سے بچوں کو سمجھاتی جائیے۔ آپ اسی طرح سے بھی اپنے اینگر ایشو پہ کنٹرول رکھ پائیں گی۔ جب بھی آپ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے تو اسی ٹائم ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، زور سے یا چاہے خاموشی سے، اور اسی ٹائم جو ہے نا گہرے گہرے سانس لیا کرے، تو اسی سے کافی حد تک بندہ جو ہے نا غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو اپنا پوزیشن چینج کر لیجئے۔ اگر آپ جو ہے نا اٹھتے ٹائم آپ کو غصہ آتا ہے تو اسی ٹائم ہی آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو اسی سے بھی آپ کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہے نا اسی ٹائم پانی کا 1 گلاس پانی پی لیجئے تو بھی آپ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کریں، چاہے آپ کو جتنا بھی غصہ ہو، کیونکہ یہ جو بچیاں ہیں، یہ جو بچی ہیں، تو وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے، بہت ہی جو ہے نا یہ فیل کرتی ہے اسی بات کو۔ ہم لوگ تو خیر اپنا کوئی اور ٹینشن ہے، کوئی اور ڈپریشن ہے تو ہم لوگ بچے پہ نکالتے ہیں آسانی سے، کیونکہ بچہ ہی ایک واحد مخلوق ہے جس پہ جو ہے نا ہمارا بس چلتا ہے، لیکن بعد میں ہم لوگ جو ہے نا اسی طرح پچھتاوے کا شکار رہتی ہے کہ کاش میں نے اپنے بچے کو ایسا نہیں کہہ دیا ہوتا، لیکن کیا کرے کہ بچے کی شخصیت اسے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اکیلے بیٹھ کے تو ایک لسٹ بنا لیا کرے کہ جس بات پہ جو ہے نا آپ کو غصہ آتا ہے اور وہ غصہ آپ اپنے بچوں پہ اتارتے ہیں، تو ان ساری باتوں کے لسٹ بنا لیا کرے، اور کوشش کرے کہ ایک ایک کر کے وہ سارے جو مسئلے ہیں وہ آپ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بہت بڑا جھگڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی انا کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی خاطر، اپنے بچوں کے اچھے اخلاق
کی خاطر. اس لیے یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا آپ نے سہنا پڑے گا, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کے لیے آپ نے یہ قربانی دینی پڑے گی. بعد میں آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی. اور دوسرے کی وجہ سے جو ہے نا کوئی بھی رشتہ دار ہو, آپ کا میکا ہو یا سسرال ہو, تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا بچوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی بچی پہ کبھی بھی غصہ نہیں کر. ویسے اگر دیکھ لیا جائے تو جو بھی ماں بچی جو ہے نا اکیلے گھر میں رہتی ہے, کوئی مہمان وغیرہ نہیں ہوتی ہے, ماں پہ ذہنی دباؤ نہیں ہوتا ہے, ماں پہ کام کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے, تو آپ لوگوں نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا کہ وہی ماں بچی جو ہے نا وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی ہے. اور وہی ماں جو ہے نا اپنے بچوں پہ غصہ بہت ہی کم کیا کرتی ہے. اور جو بہنیں جو ہے نا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ ماں جو ہے نا اپنا سارا غصہ جو ہے نا وہ بچوں پہ نکالتی ہے. تو اسی طرح سے ان ساری چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھیے. چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہوں تو بھی کوشش کریے کہ ان ساری ایشوز سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھیے اپنے بچوں کے خاطر. اور کبھی کبھار ہم لوگ جو ہے نا رشتہ داروں کی دعوت کراتی ہیں تو کام کا برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں پہ غصہ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے جتنا ہو سکے تو کوشش ضرور کرنا. اور اگر آپ لوگوں نے رشتہ داری جو ہے نا وہ مضبوط کرنی ہے, دعوتیں کرنی ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ ٹپس میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. اگر آپ لوگوں نے کل کسی کی دعوت کرنی ہے, جو بھی چیزیں آپ لوگوں نے پکانی ہے, تو ان ساری چیزوں کا جو ہے نا ایک ساتھ میں لسٹ بنا لیا کرے, تاکہ بعد میں آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو اور آپ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں پہ غصہ نہ کرو. تو اسی طرح سے ساری چیزیں ایک ہی ساتھ میں منگوا لیا کرے. اور رات کے ٹائم جب بچی سو جاتی ہے تو اسی ٹائم ہی آپ کے سارے جو کام ہے تو ان کو اسی طرح سے ختم کر لیجئے. جو بھی آپ لوگوں نے میٹھا بنانا ہو تو وہ بھی رات کو بنا سکتی ہے, چکن ہو یا بیف ہو یا مٹن ہو, تو ان ساری چیزوں کو بھی آپ رات کے ٹائم اچھی سے واش کر کے تو میرینیٹ کر سکتی ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے نا زیادہ کام کا برڈن نہیں ہوگا تو آپ لوگ اپنے بچوں سے اچھے سے پیش آئیں گے. اور اگر آپ کا جو بچہ ہے آپ کو تنگ کرتا ہے, ہوم ورک جو ہے نا وہ ٹائم پہ نہیں کرتا ہے, تو اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے نا ان کو سالو کرنے کی کوشش کریے کہ کیوں آپ کا بچہ جو ہے نا وقت پہ کام نہیں کرتا ہے, کیوں بچہ جو ہے نا اسکول میں پریشان ہے کسی بات کی وجہ سے, یا ان کو جو ہے نا پڑھائی میں دلچسپی کیوں نہیں ہے, ان کی جو پڑھائی ہے وہ مشکل ہے یا کوئی اور وجہ ہے. تو ان ساری ریزنز کو آپ جو ہے نا جب سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو اس سے بچہ بھی آپ کی بات مانے گا. آپ کا جو اینگر ایشو ہے وہ تھوڑی حد تک آپ لوگ کنٹرول کر پائیں گے. اسی طرح سے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اینگر کے حوالے سے, کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنے بچوں کو جو ہے نا اینگر ایشوز سے بچنا ہے, اپنے بچے پہ غصہ نہیں کرنا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ ضرور پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں, اور ملوں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اور موٹیویشنل ولاگ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.